یا یہ کتاب قیامت والے دن تمہارے حق میں سفارش کرے گی، او علیکا، یا یہ کتاب تمہارے خلاف سفارش کرے گی۔ ٹوٹل میں نے آپ سے 10 باتیں کی ہیں۔ 5 باتیں کی ہیں قرآن کے ساتھ کیوں جڑیں، 5 باتیں یہ کی ہیں قرآن کے ساتھ کیسے جڑیں۔ میں اس کو ریوائز کرتا ہوں تاکہ ہم جب یہاں سے نکلیں تو ہم یہ نہ کہیں مزہ بڑا ہے یا نہیں آیا۔ ان جملوں کا کوئی فائدہ نہیں، اصل فائدہ یہ ہے کہ ہم کیا لے کر نکل رہے ہیں۔ جیسے جسم ہے ایسے ہی روح ہے۔ زمین سے اگنے والی خوراک جسم کو پسند نہ ہو، جسم بیمار ہے۔ آسمان سے آنے والی خوراک روح کو پسند نہ ہو تو روح بیمار۔ جسم مضبوط ہے، 5 کلو 10 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہیں، فجر کی نماز پہ آدھا کلو کا کمبل نہیں اٹھا سکتے، روح کمزور۔ زور بازو پر 10 منزلہ عمارت گرا لیتے ہیں، غیر محرم سامنے آ جائے یہ آنکھ کا پپوٹا نیچے نہیں ہوتا۔ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ جیسے جسم کو خوراک دیتے ہیں، جسم کے سکون کے لیے، اے سی کے لیے، گاڑی کے لیے، میٹرس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، کریں، اللہ ہمیں عافیت دے، بالکل اسی طرح اس سے زیادہ روح کے سکون کی بھی ایفرٹ کریں، اور اس کی ڈائٹ کا نام ہے اللہ کی کتاب۔ سیڑھیاں بتائیں، اٹامک ہیبٹس بتائیں، بیبی سٹیپس بتائیں، کرنے کے کام بتائیں۔ پہلا کام، اس کتاب پر صحیح معنوں میں ایمان دیں۔ دھوکہ نہ دیں اللہ کو، نہیں دے سکتے ہم اللہ کو دھوکہ۔ حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد معزز سامعین الکرام، آپ اپنی نگاہ دوڑائیے۔ آپ کو ممبر نظر آئے گا، گھڑی نظر آئے گی، پنکھا نظر آئے گا، یا در و دیوار نظر آئے گا۔ مسجد سے باہر نکلیں، چرند پرند، آسمان، دریا، سمندر، درخت، سبزہ، سڑکیں، گاڑیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے جو کہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ ساری چیزیں مخلوقات ہیں، ایک چیز ایسی ہے جو کہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق کی صفت ہے، اور اس چیز کا نام ہے، بول سکتے ہیں، اس چیز کا نام ہے اللہ کا کلام، کلام اللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس اور دوسرا سرا آسمان دنیا سے نیچے ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جو بندہ اللہ سے جڑنا چاہتا ہے اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائے۔ میں پہلے 10-15 منٹ میں 4-5 باتیں اس موضوع پہ کروں گا کہ اس کتاب کے ساتھ ہم کیوں جڑیں، اور اگلے 10-15 منٹ میں اس موضوع ہوگا کہ اس کتاب کے ساتھ کیسے جڑیں۔ جو میری پہلی بات تھی کیوں جڑیں، اس کی ایک بات تو میں کر چکا۔ دوسری بات یہ ہے، اور یہ تھوڑی مشکل بات ہے، مجھے آپ کی زیادہ توجہ چاہیے۔ میں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں دلائل کا اختصار کروں گا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے جسم کے 2 حصے، ایک کو یہ جسم کہتے ہیں، ایک اس کے اندر روح ہے۔ اگر زمین سے اگنے والی خوراک جسم کو پسند نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم بیمار ہے، اور آسمان سے اترنے والی خوراک اگر روح کو پسند نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح بیمار ہے۔ آج ہم میں سے ہر بچہ، ہر بڑا، ہر عورت، ہر مرد 3 کلو 5 کلو 10 کلو کا وزن اٹھا لیتے، لیکن فجر کی نماز پہ آدھا کلو کی رضائی نہیں اٹھا سکتے۔ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ زور بازو کے اوپر 10 منزلہ عمارت گرا لیتے ہیں، سامنے غیر محرم آ جائے، یہ آنکھ کا پپوٹا نیچے نہیں گرا پاتے۔ جسم مضبوط ہے، روح کمزور۔ ہماری دن رات کی ایفرٹ، میں انکار نہیں کرتا، اے سی ہو، گاڑی ہو، اچھا میٹرس ہو، کارپیٹ ہو، میں انکار نہیں کرتا، ان چیزوں سے سکون ملتا ہے، اور اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دے۔
لیکن ان ساری چیزوں سے جو سکون ملتا ہے وہ جسم کو ملتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نیٹ پہ جمعے کے بعد سرچ کریں ٹاپ موسٹ سیلیبریٹیز ہو کمٹ سوسائڈ، وہ بڑے بڑے بادشاہ، وہ بڑے بڑے ایکٹر، وہ بڑے بڑے سنگر، وہ بڑے بڑے پلیئر جن کے پاس جسم کے سکون کا سب کچھ تھا، روح کے سکون کا بندوبست نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی زندگی، لسٹیں ہیں، اپنی زندگی سوسائڈ کر کے ختم کر دی۔ کیوں؟ جسم کے سکون کے اوپر سب کچھ ہونے کے باوجود روح سکون سے خالی تھی۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم کے ساتھ روح بھی مضبوط ہو، جسم کی صحت کے ساتھ روح بھی صحت مند ہو، جسم کے سکون کے ساتھ روح بھی سکون پہ ہو، تو اس کا حل یہ ہے جیسے ہم جسم کو خوراک دیتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، بالکل اسی طرح اور اس سے زیادہ ہمیں روح کو بھی اس کی خوراک دینی چاہیے، اور اس کی خوراک ہے اللہ کا کلام۔ تیسری بات، میری 2 باتیں مکمل ہو گئی۔ تیسری بات، یہ ہماری دنیا کی زندگی ہر بندہ گزر رہا ہے، انفرادی لیول سے شروع کرتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے، اپنی اولاد کا سوچے، ماں باپ کا سوچے، محلے کا سوچے، معاشرے کا سوچے، ملک کا سوچے، اقتصادیات کو دیکھے، سیاسیات کو دیکھے، معاشیات کو دیکھے، معاشرت کو دیکھے، معاش کو دیکھے، غزہ اور فلسطین کو دیکھے، چاہے انفرادی زندگی کو دیکھے، چاہے اجتماعی زندگی کو دیکھے، چاہے انفرادی بات کو دیکھے، چاہے بحیثیت قوم بات کو دیکھے، ہم اپ ہل ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا نیچے کی طرف آ رہے ہیں؟ جواب دے سکتے ہیں؟ تو اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلند کرتے ہیں، وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے کتنی ہی قوموں کو پست اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔ اگر ہم انفرادی اور اجتماعی اور زندگی کے کسی پہلو کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ایکسیلنس کی طرف جانا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں، حل یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جڑیں۔ تیسری بات مکمل۔ چوتھی بات، دنیا میں لوگ ہیں جو قرآن کا انکار کریں، دنیا میں لوگ ہیں جو صاحب قرآن محمد مصطفیٰ کا انکار کریں، دنیا میں لوگ ہیں جو اسلام کا انکار کریں، دنیا میں لوگ ہیں جو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کریں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے، چاہے کسی شعبے سے، کسی پروفیشن سے، کسی مسلک سے، کسی مذہب سے، دنیا کے کسی دین سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ایک چیز کا انکار نہیں کر سکتا، اور اس چیز کا نام ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ساری دنیا نے ختم ہو جانا ہے، جملہ ٹھیک ہے، تبدیل کر لیں، ہم سب نے مر جانا ہے، جملہ ٹھیک ہے، تبدیل کر لیں کہ میں نے مر جانا ہے۔ ہر بندہ اپنے دل میں کہے میں نے مر جانا ہے، I have to die۔ وہ وقت آنے والا ہے، گھر میں چارپائی ہوگی، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے، یہ ہوائی خلائی بات نہیں ہے، یہ ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، کوئی اس کو لٹا نہیں سکتا۔ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے، گھر کے اندر چارپائی پڑی ہے، ہر بندہ سوچے میری چارپائی پڑی ہے، میرے گھر والے رو رہے ہیں، مسجد میں اعلان ہو رہا ہے چارپائی کو اٹھایا جائے گا، قبرستان لے کے جایا جائے گا،
میرا جنازہ پڑھا جائے گا، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے، مجھے قبر میں رکھا جائے گا، اوپر چلنے اور مٹی ڈالی جائیں گی، لوگ واپس آ جائیں گے۔ قبر کے کتنے سوال ہیں؟ قبر کے کتنے سوال ہیں؟ آپ نے فرمایا 3، آئے میں آپ کو عرض کرتا ہوں قبر کے 4 سوال ہیں۔ مشکات کی حدیث میرے سامنے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ چوتھا سوال ہے وما یدریک، حدیث کے الفاظ وما یدریک، آپ کو ان سوالوں کے جواب کیسے پتہ چلے؟ اور جواب ہے قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ، آمنت بہ وصدقت، میں اس کتاب کو پڑھتا تھا، میں نے اس کتاب کو پڑھا، اس پر تصدیق کی، اس پر ایمان لے کر آیا۔ حدیث صحیح بخاری کی، حدیث کا نمبر 4079۔ امام ابو داؤد اس کو اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر بھی لے کر آئے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، غزوہ احد تھا، غزوہ احد تھا، صحابہ زیادہ شہید ہو گئے، قبریں کم تھیں، کفن کم تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا۔ صحابہ زیادہ شہید ہو گئے، قبریں کم تھیں، کفن کم تھا۔ صحابہ نے اس دین کے لیے اپنا سب کچھ دیا۔ اپنے آپ سے سوال کریں، میں نے دین اسلام کو کیا دیا؟ دیکھیں، دھوکے میں نہ رہیں۔ تہجد اپنے لیے، اشراق اپنے لیے ہے، نفلی روزے اپنے لیے ہیں، یہ حج، یہ عمرے، یہ لیلۃ القدر، یہ اعتکاف، یہ ساری اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ اپنے لیے ہیں۔ اپنے دل میں جھانکیں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے میں نے کیا دیا؟ میرے وقت میں سے کتنا وقت، میری اولاد میں سے کتنی اولاد، میرے گاڑی کے پیٹرول میں سے کتنا پیٹرول، میری صلاحیتوں میں سے کتنی صلاحیتیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے لگے؟ تو میں یہ فوڈ فار تھاٹ دے کے جا رہا ہوں، سوچنے کا ایک زاویہ دے کے جا رہا ہوں کہ تہجد اپنے لیے ہے، اشراق اپنے لیے ہے، روزے اپنے لیے ہیں، اعتکاف اور لیلۃ القدر اپنے لیے ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے میرا کیا لگ رہا ہے؟ تو میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا، حدیث کا نمبر 4079، صحابہ، صحیح بخاری کی روایت، صحابہ زیادہ شہید ہو گئے، قبریں کم تھیں، پوچھا قبلے کی طرف آگے کس کو رکھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آگے اس کو رکھیں جس کے سینے میں زیادہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ قبر میں خوبصورت نوجوان بن کے آئے گا اور انسان کا ساتھی ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے قبر میں عذاب آئے گا، قرآن آ جائے گا اور انسان کو عذاب سے بچا لے گا۔ میری چوتھی بات مکمل ہوئی۔ پانچویں بات، محشر کا میدان، رب کے سامنے جانا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جب انسان رب کے سامنے کھڑا ہوگا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا عرض کرنے لگا ہوں، قرآن ساتھ ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہر بندہ اس نقشے کو اپنے سامنے رکھے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میری زندگی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، ساتھ رب کی کتاب کھڑی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ، حدیث کے الفاظ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ، یہ قرآن یا تمہارے حق میں سفارش کرے گا۔ سارا جمعہ بھول جائیں، پیچھے والا بھول جائیں، آگے والا بھول جائیں، یہ 2 لفظ لے کر چلے جائیں، یہ 2 لفظ لے کر چلے جائیں، پورا جمعہ بھول جائیں، حدیث کے 2 الفاظ لے کر چلے جائیں، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ، یا یہ قرآن تمہارے حق میں سفارش کرے گا۔ اور وہ 2 لفظ یہ ہیں، آپ میرے ساتھ ریوائز کریں، وہ 2 لفظ یہ ہیں، آؤ پڑھیں، آؤ علیکا، یا یہ تمہارے مخالف
अगेंस्ट। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे दिमाग के एंटेने खोलने के लिए ये दो अल्फाज काफ़ी हैं। या ये तुम्हारे अगेंस्ट अल्लाह की दरबार में सिफारिश करेगा। सूरह फुरकान 19वां पारा पहला सफ़ा, वक़ाल रसूल, रसूल कहेंगे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा कहेंगे, या रब कुरान, या रब कुरान के अल्फाज, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ये मेरी वो कौम थी जिसने इस कुरान को छोड़ दिया था। खुतबे जुमा का दूसरा हिस्सा है। अब इस कुरान के साथ कैसे जुड़ें, कौन से बेबी स्टेप्स हैं, कौन सी एटॉमिक हैबिट्स हैं, कौन सी सीढ़ियां हैं, कौन से करने के काम हैं। यहाँ से मक्का जाना, पासपोर्ट बनाना, वीज़ा लगाना, टिकट लेना, एयरपोर्ट पे जाना, ये बेबी स्टेप्स हैं, ये करने के काम हैं। इस किताब के साथ कैसे जुड़ें, 5 बातें करूँगा। और मेरी गुजारिश है हर बंदा इस नीयत के साथ सुने, फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दें, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल, जो बात को गौर से सुनते हैं, फ़यत्तबिऊन अहसना, फिर उस पर बेहतरीन तरीके से अमल करते हैं। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जो हदायत वाले हैं। व उलाइका हुम उलुल अलबाब, ये वो लोग हैं जो अक्लमंद हैं। इस जुमे का फ़ायदा, सही फ़ायदा, दर्स का फ़ायदा, सही फ़ायदा, बयान का फ़ायदा, सही फ़ायदा, कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा, सही फ़ायदा तब भी है जब भी आप सुने, गौर से सुने और अमल करने की नीयत से सुने। जब यहाँ से बाहर जाएं फ़र्क आना चाहिए, जब रमज़ान गुज़रे फ़र्क आना चाहिए, जब हज से वापस आएँ फ़र्क आना चाहिए, जब उम्रे से वापस आएँ फ़र्क आना चाहिए। यहाँ आप आए, जब मस्जिद से बाहर निकले हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं आ रहा तो मेरा कसूर है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेरा साथ दें। हर बंदा ये नियत करे कि जो मैं अभी 5 बातें बताने लगा हूँ, इस पर मैं कोशिश करूँगा सही मानों में अमल करने की। पहली बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान पाक में इस खिताब के साथ ये आयात कमोबेश 89 हैं, 89 हैं। जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए, हमारे कान खुल जाएं कि अभी जो हुक्म आने वाला है ये बाय नेम मेरे लिए है। सारे जमा हों, कोई कहे KTS वाले, खलबट वाले, हमारे कान खुल जाएंगे कि अब हमारी बात हो रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, 5वां पारा सूरह निसा, आमिनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही। इस किताब पर, अल्लाह के रसूल पर सही मानों के अंदर ईमान ले आओ। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता यह है कि हमारा इस किताब पर सही मानों में ईमान नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, आप निकलते हैं, आप किसी से पूछते हैं पिंडी का रास्ता बताएं, वो कहे ये पिंडी का रास्ता, ये एबटाबाद का रास्ता। आप बोर्ड को देखते हैं, उसकी लिखाई को देखते हैं, आप कहते हैं बोर्ड बड़ा अच्छा, इसकी लेंथ बड़ी अच्छी, इसका फॉन्ट बड़ा अच्छा, इसका कलर बड़ा अच्छा, इसकी हर चीज़ अच्छी, लेकिन उस रास्ते पर जाते नहीं। क्या हमारा उस बोर्ड पर ईमान है? हर बंदा अपने आप से पूछे, मुझे खलाबट की, हरीपुर की, पिंडी की, पाकिस्तान की कोई एक मस्जिद दिखा दें जहाँ पे जितने लोग जुमे की नमाज पे होते हैं इतने लोग फजर की नमाज पे होते हैं। ये किसी मसलक का मसला है? ये किसी इख्तिलाफ का मसला है? किसी एक मुसलमान आलिम से पूछें, क्या जुमे की दिन फजर की नमाज माफ है? ये मैंने एक टिप ऑफ द आइसबर्ग, पहाड़ का एक सिर्रा आपसे अर्ज किया। नीचे पहाड़ की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। शादियों को देख लें, क्या शादियों में ये लगता है कि हमारा इस किताब पर ईमान है? बाजारों को देख लें, कॉलेजों को देख लें,
یونیورسٹیوں کو دیکھ لیں، گیجٹس کو دیکھ لیں، کیا یہ کھول کے لگتا ہے ہمارا اس کتاب پر ایمان ہے؟ تو دوسری گزارش، ہم اس کتاب کو ہر روز پڑھنے والے بن جائیں، ہر روز پڑھنے والے بن جائیں، اپنے دل میں جھانکیں، ایک مہینے کا ٹیسٹ کریں، پچھلے ایک مہینے میں نے کتنا ٹائم فیس بک کو دیا، کتنا ٹائم میں نے قرآن بک کو دیا، کتنا ٹائم میں نے واٹس ایپ کو دیا، کتنا ٹائم میں نے غیر ضروری پالیٹکس کو دیا، کتنا ٹائم میں نے سپورٹس کو دیا، کتنا ٹائم میں نے ٹاک شوز کو دیا، کتنا ٹائم میں نے آپس کے غیر ضروری تبصروں کو دیا، اور کتنا ٹائم میں نے اللہ کی کتاب کو دیا۔ رمضان کو گزرے 5-6 مہینے ہوئے، ہر بندہ اپنے دل میں جھانکے، کیا میں نے اس کتاب کو 5 دفعہ پڑھا، 4 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھا، 2 دفعہ پڑھا، 1 دفعہ پڑھا؟ اور دکھ یہاں تک نہیں ہے، دکھ اس سے آگے ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے، فیس بک بڑی چیز ہے یا قرآن بک؟ سوشل میڈیا بڑی چیز ہے یا قرآن؟ پالیٹکس غیر ضروری بڑی چیز ہے یا قرآن؟ غیر ضروری سپورٹس اور ٹاک شوز اور تبصرے بڑی چیز ہیں یا قرآن؟ ہر بندے کا جواب یہ ہے، قرآن بڑی چیز ہے۔ مسئلہ یہ ہے، کلیم اور ہے، عمل اور ہے، بات اور ہے، عمل اور ہے، دعویٰ اور ہے، عمل اور ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ بچے شاید ٹل جائیں، یہ بچے ٹل جائیں، بڑے نہیں ٹلنے والے، اور وہ بڑوں کا بڑا ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں، جس کا حی علی الصلاۃ کمزور ہے، اس کا اللہ اکبر کمزور ہے، جس کا اللہ اکبر مضبوط ہے، اس کا حی علی الصلاۃ آسان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہر روز قرآن کی تلاوت کریں، ریڈی پہ پڑھ سکتے ہیں، رکشے میں پڑھ سکتے ہیں اگر کھڑا ہے، آفس میں اجازت لے کر کام ختم کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، دکان میں پڑھ سکتے ہیں، شادی کے ویٹنگ ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، ہاسپٹل کے ویٹنگ ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، سفر میں پڑھ سکتے ہیں، حضر میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، واش روم کے علاوہ جس جگہ پر بھی آپ ہیں، آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت یہ کریں، آج کے بعد ہر روز میں اس کتاب کی تلاوت کروں۔ الف لام، ہاں سورہ ملک اپنی جگہ ہے، ہاں سورہ کہف اپنی جگہ ہے، ہاں سورہ واقعہ اپنی جگہ ہے، ہاں سورہ الف لام میم سجدہ اپنی جگہ ہے، لیکن الف لام الحمدللہ کے الف لام میم سے، الف لام سے شروع کریں، والناس کے سین تک جائیں، پھر واپس آئیں۔ ہر بندہ یہ نیت کرے انشاءاللہ کہ میں ہر روز اس کتاب کا ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ تیسری گزارش، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ۔ اس قرآن کا تیسرا حق یہ ہے، خدا را اس کو سمجھیں، خدا را اس کو سمجھیں۔ وہ بچے جو کالج میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، وہ والدین جن کی اولاد کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے ٹیوشن لگاتے ہیں، گاڑی لگاتے ہیں، شادیوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، زندگی کے معاملات کو پلس مائنس کرتے ہیں، ضرور کریں، اچھی بات ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی ایکسیلنس دے اور اس دنیا کو آخرت میں بدلنے کے لیے، آخرت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ لیکن اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح نا، میں ایک جملہ بولتا ہوں، وی آر سٹنگ ان دا مسجد۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس انگریزی جملے کی اردو آتی ہوگی، لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ اس جملے کا پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر بتا سکتے ہیں، قرآن کا پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر نہیں بتا سکتے۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں سب سے بڑی پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، یہ فخر کی بات ہے، لیکن بغیر سمجھے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ بھی قرآن ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ اس قرآن کو سمجھیں، ہر روز نیت کریں، تھوڑا تھوڑا
درج درج الاللہ فرج. تھوڑا تھوڑا ہر روز اس قرآن کو سمجھنے کی نیت کریں. جب یہ قرآن سمجھ آئے گا، یہ جمعے میں دل کی تاروں کے ساتھ کھیلے گا، یہ مغرب میں دل کی تاروں کے ساتھ کھیلے گا، یہ عشاء میں دل کی تاروں کے ساتھ کھیلے گا، یہ فجر میں دل کی تاروں کے ساتھ کھیلے گا. اللہ ہم سب کو رمضان کا مہینہ ہو، حرم پاک ہو، کعبۃ اللہ ہو، امام الکعبہ ہو، رب کا قرآن پڑھ رہے ہوں، لیلۃ القدر کی رات ہو، اور ہمیں یہ قرآن سمجھ آ رہا ہو اور ہم مطاف کے سین میں کھڑے ہوں. یہ وہ مزہ ہے، یہ وہ مزہ ہے جو میں آپ کو کیسے بتاؤں، جو میں آپ کو کیسے بتاؤں. تو اس قرآن کا تیسرا حق ہے، اس قرآن کو سمجھیں سمجھیں سمجھیں. اس قرآن کا چوتھا حق ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. تلاوت کا ایک مطلب پڑھنا ہے، تلاوت کا دوسرا مطلب پیچھے چلنا ہے. والقمر اذا تلاها، جب چاند سورج کے پیچھے جاتا ہے. یہ قرآن ہمارا پائلٹ ہے، یہ قرآن ہمارا امام ہے. یہ کہے رائٹ تو رائٹ، یہ کہے لیفٹ تو لیفٹ، یہ کہے موو تو موو، یہ کہے سٹاپ تو سٹاپ. اس قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میں نے لفظ بڑا غور سے بولا، کوشش کرنا میرا کام ہے. کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. ہم سب گناہگار ہیں، کوئی دودھ کا دلہا نہیں ہے، لیکن اللہ نے کوشش مانگی ہے. اسلام ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے، اسلام ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے، ایفرٹ اورینٹڈ ہے. ریڑی والا جنت الفردوس میں جا سکتا ہے، رکشے والا جا سکتا ہے. خدا را کانسیپٹ کو سمجھیں. جنت الفردوس کے لیے مولوی بننی ضروری نہیں ہے، جنت الفردوس کے لیے متقی بننا ضروری ہے. ہر بندہ عالم نہیں بن سکتا، ہر بندہ عالمانہ زندگی گزار سکتا ہے، اور اس کی بھی صرف کوشش ہے، اس کی بھی صرف کوشش ہے. کوشش کریں. اللہ بہت جلدی راضی ہونے والی ذات ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والی ذات ہے. دین پہ چلنا بہت آسان ہے، اس کی حلال چیزوں میں بہت وسعت ہے. صرف نیت کریں. علماء کے ساتھ بیٹھیں، وہ آپ کو راستہ بتائیں گے. ہر مسئلے کا حل دین اسلام ہے. دین اسلام مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی پابندی ہے، کوشش مانگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی. کیا اسماعیل علیہ السلام واقعی ذبح ہو گئے؟ جواب دیں. قد صدقت رؤیا. اللہ نے کہا ابراہیم آپ نے خواب سچ کر دکھایا. کیا کوشش کرنا کام ہمارا ہے. رات کو سوتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، فجر کا الارم ضرور لگائیں، فجر کا الارم ضرور لگائیں. 8 بجے کا الارم لگا رہے ہیں، 10 بجے کا الارم لگا رہے ہیں، آفس کا، دکان کا، کالج کا، اسکول کا الارم لگا رہے ہیں، اور فجر کا الارم نہیں لگا رہے. رات کو فوت ہو گئے، اللہ کو کیا کہیں گے؟ اور پڑھنا نہ پڑھنا بات کی بات ہے. میری گزارش ہے کوشش تو کریں، کوشش صحیح طرح کریں. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. غلطی ہوگی وہ معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ تواب الرحیم ہے. اسے ہماری غلطیاں معاف کرنے کے لیے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ الصمد ہے. صرف کوشش کریں، یہ نیت کریں کہ یہاں سے نکلوں گا، کوشش کروں گا اس کی مان کے چلوں. آخری حق اور آخری بات آج کے خطبہ جمعہ کی. بہت بڑا بزنس ہے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا، قرآن کو پھیلانا. بہت بڑا بزنس ہے. کاش ہمیں یہ ایک جملہ سمجھ آ جائے. بہت بڑا بزنس ہے. اس کی قیمت 30,000. مجھے کوئی کہے آج بھی 30,000 دوں گا، کل بھی دوں گا، پرسوں بھی دوں گا، 10 دن تک دیتا رہوں گا، 1 سال تک دیتا رہوں گا، 10 سال تک دیتا رہوں گا، 50 سال تک دیتا رہوں گا. مر جاؤ گے، بیگم کے گھر والوں کے اکاؤنٹ میں ڈالتا رہوں گا، پھر بھی میں اس کو نہ بیچوں تو کتنی بڑی بے وقوفی ہے.
آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے ایک بندہ قرآن، کوئی ایک نیکی، مثال کے طور پہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ آج ایک پارہ پڑھے گا مجھے ثواب ملے گا، کل پڑھے گا ملے گا، پرسوں پڑھے گا ملے گا، 10 دن بعد پڑھے گا ملے گا، مہینے تک میں پڑھتا رہے گا، مہینے تک ملتا رہے گا، سال تک پڑھتا رہے گا، سال تک ملتا رہے گا، 50 سال تک پڑھتا رہے گا، 50 سال تک ملتا رہے گا، میں مر کے قبر میں چلا جاتا ہوں، پیچھے وہ پڑھتا رہے گا، مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ اتنا بڑا بزنس کوئی اور ہے؟ مفتی اسپیشلسٹ علماء کا کام، لوگوں کو طلاق کے، وراثت کے، تیمم کے، وضو کے مسائل مت بنائے، وہ اسپیشلسٹ کا کام ہے، وہ علماء کا کام ہے، لیکن قرآن کے ساتھ جوڑنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو آگے پھیلانا، کیا یہ ریڈی والا نہیں کر سکتا؟ کیا تندور پہ روٹیاں لیتے ہوئے تندور والے کو یہ بات نہیں کی جا سکتی؟ ایک بات کہتا ہوں، جو بندہ جمعے والے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اسے اگلے جمعے تک نور ملتا ہے۔ اب یہ بات آپ تندور والے پہ روٹی لے رہے ہیں تو اسے بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ سبزی والے کو بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ موٹر وے پر جا رہے ہیں، ٹول پلازے پہ بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی ناکے پہ پولیس والے آپ کو روکتے ہیں تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہر بندہ آفس میں بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ دکان پہ بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ گھر والوں کو بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، کہیں ایک دفعہ الحمدللہ، آپ سب کو ایک دفعہ الحمدللہ کہنے کا ثواب ملا، اور مجھے آپ سب کے الحمدللہ کہنے کا اس مالک نے اپنی رحمتوں سے ثواب دیا۔ یہ بہت بڑا بزنس ہے، سمجھ لیں اس بات کو، اس قرآن کو آگے پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے، پہلے ایک ڈسکلیمر یہ ہے، مصادر شریعت ہونے کے اعتبار سے، مسئلہ اخذ کرنے کے اعتبار سے قرآن پہلے نمبر پر، حدیث دوسرے نمبر پر، یہ بات غلط ہے۔ مصادر شریعت ہونے کے اعتبار سے، مسئلہ اخذ کرنے کے اعتبار سے قرآن پہلے نمبر پر، حدیث دوسرے نمبر پر، یہ بات غلط ہے۔ مصادر شریعت ہونے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث بالکل برابر ہیں۔ مسئلہ جیسے قرآن میں آ گیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح مسئلہ صحیح حدیث کے اندر آ گیا اس پر بھی عمل کرنا بالکل ضروری ہے۔ یہ ڈسکلیمر سائڈ پہ کر دیں۔ ٹوٹل میں نے آپ سے 10 باتیں کی ہیں، 5 باتیں کی ہیں قرآن کے ساتھ کیوں جڑیں، 5 باتیں یہ کی ہیں قرآن کے ساتھ کیسے جڑیں۔ میں اس کو ریوائز کرتا ہوں تاکہ ہم جب یہاں سے نکلیں تو ہم یہ نہ کہیں مزہ بڑا آیا یا نہیں آیا، ان جملوں کا کوئی فائدہ نہیں، اصل فائدہ یہ ہے کہ ہم کیا لے کر نکل رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کی ہے، ساری چیزیں مخلوق ہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ جڑنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ کی ہے، جیسے جسم ہے ایسے ہی روح ہے۔ زمین سے اگنے والی خوراک جسم کو پسند نہ ہو، جسم بیمار ہے۔ آسمان سے آنے والی خوراک روح کو پسند نہ ہو تو روح بیمار۔ جسم مضبوط ہے، 5 کلو 10 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہیں، فجر کی نماز پہ آدھا کلو کا کمبل نہیں اٹھا سکتے، روح کمزور ہے۔ زور بازو پر 10 منزلہ عمارت گرا لیتے ہیں، غیر محرم سامنے آ جائے، یہ آنکھ کا پپوٹا نیچے نہیں ہوتا۔ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ جیسے جسم کو خوراک دیتے ہیں، جسم کے سکون کے لیے، اے سی کے لیے، گاڑی کے لیے، میٹرس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، کریں، اللہ ہمیں عافیت دے، بالکل اسی طرح اس سے زیادہ روح کے سکون کی بھی ایفرٹ کریں، اور اس کی ڈائٹ کا نام ہے اللہ کی کتاب۔ تیسری بات، دنیا کی زندگی چاہے انفرادی ہے، چاہے میاں بیوی کے تعلقات ہیں، ماں باپ کے ساتھ تعلقات ہیں، معاشرت ہے، معاشیات ہے، اقتصادیات ہے، غزہ ہے، فلسطین ہے، جو آج ہم نیچے جا رہے ہیں، واپس آنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائے۔ چوتھی، قبر کی زندگی، اگر ہم واقعی دیکھیں، یہ رسمی بات ہے، اگر ہم واقعی اپنی قبر کے بارے میں سیریس، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج رات قبر میں جا سکتے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اندھیری کوٹری ہے،
اگر ہم یہ واقعی سمجھتے ہیں وہ تنہائی کا گھر ہے تو ہمیں اس کو اگر جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں، حل یہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ پانچویں بات حدیث کا ٹکڑا یاد کروایا تھا، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ، یا یہ قرآن تمہارے حق میں سفارش ہوگا۔ اور دو الفاظ جو یاد کرائے تھے، او علیکا، او علیکا، یا یہ کتاب قیامت والے دن تمہارے حق میں سفارش کرے گی، او علیکا، یا یہ کتاب تمہارے خلاف سفارش کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اب کیا کریں؟ سیڑھیاں بتائیں، اٹامک ہیبٹس بتائیں، بیبی سٹیپس بتائیں، کرنے کے کام بتائیں۔ پہلا کام، اس کتاب پر صحیح معنوں میں ایمان دیں، دھوکہ نہ دیں اللہ کو، نہیں دے سکتے ہم اللہ کو دھوکہ۔ دوسرا حق، ہر روز پڑھیں، ہر روز پڑھیں، ہر روز اس قرآن کو پڑھیں۔ تیسرا حق، سمجھیں۔ چوتھا حق، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پانچواں حق، اس کو آگے پھیلائیں اور نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔